بسم اللہ الرحمن الرحیم. زمانہ تو ٹولی پختنی لڑائی تو مختلف قبائلوں مشاعروں امزوروں بچوں السلام علیکم. میں کچھ باتیں پشتو میں کروں گا اور کچھ میں آپ کے ساتھ اردو میں بات کروں گا. میں سب سے پہلے میرے ساتھ جو آئے وفد اس نے آپ کے سامنے تفصیلی بات رکھی، لیکن میں اس موقع پہ یہ بہت نامناسب ہوگا کہ میں علیم عادل شیخ کا شکریہ ادا کروں، کیونکہ اس ایشو کو اجاگر کرنے میں اس کا بہت بڑا کردار ہے. میں سیف رحمان مسعود اور محمود خان اس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تمام یہاں جو ہمارے جو قائدین بیٹھے ہیں میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مختلف پولیٹیکل پارٹی سے جو آئے ہیں، کہ یہ پہلی دفعہ ایک ایسا موقع آیا ہے جس سے پورے پاکستان میں یہ جہتی پیدا ہو گئی ہے. میں یہاں مقصود کی فیملی کے ساتھ اس کے ساتھ بھی یکجہتی کا اعلان کرتا ہوں، اظہار کرتا ہوں، اور انتظار اور دیگر بھی جو یہاں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوئی ہے جو انکاؤنٹر اسپیشلسٹ راؤ انوار نے کی ہے، میں ان سب فیملی کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتا ہوں، اپنی اسمبلی کی طرف سے اور صوبائی حکومت کی طرف سے اور عمران خان کی طرف سے. مجھے عمران خان نے خود بلایا اور مجھے کہا کہ آپ ایک ڈیلیگیشن لے کے جائیں. عمران خان خود بھی آ رہا ہے، امید انشاءاللہ سنڈے کو آپ کے پاس آئیں گے انشاءاللہ تعالی. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں پوری پاکستانی عوام کو کہ اس وقت پاکستان کی بقا کے لیے اور سالمیت کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں فاٹا کے عوام نے دی ہے. پاکستان کے لیے انہوں نے ہجرت کی، پورے پاکستان میں پھیل گئے، لیکن پاکستان کے خلاف کوئی بات نہیں. نقیب اللہ مسعود اور اس کی فیملی، اس کے والد صاحب کو میں اس کی جرت کو سلام کرتا ہوں کہ جتنی بہادری سے اور جرت سے وہ حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں اور جو جتنا صبر دکھا رہے ہیں، میں اس کو یقین دہانی کرتا ہوں کہ صوبائی حکومت خیبر پختونخوا اسمبلی آپ کی پش پہ کریے. میں لفاظی نہیں کرتا، میں یہ نہیں کہتا صرف کہ ہم صرف لفاظی کہتے ہیں. یقین جانے آپ کو جس حد تک جانا ہوگا ہم آپ کے ساتھ جائیں گے اور آپ کے آگے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. یہ واحد نقیب اللہ اور اس کی فیملی وہاں آپریشن کی وجہ سے ایک نئی زندگی بسر کرنے کے لیے کراچی آ گئے، اور کراچی میں جو درندہ راؤ انور جس نے اس ملک کو بدنام کیا، جس نے اس سندھ کے عوام کو بدنام کیا، جس نے عوام کے اوپر ظلم کی، اپنے قانونی حق کو غلط استعمال کیا اور اپنے طاقت اور اختیار کو جو قانون نے اس کو دیا اپنے مال بنانے کے لیے، بھرتی کے لیے. اور میں پوچھنا چاہتا ہوں زرداری صاحب، بہت احترام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کس قسم آدمی کو آپ نے پالا ہے. مجھے اس بات پہ بھی بہت افسوس ہوا کہ ابھی تک زرداری صاحب کا کوئی مذمتی بیان نہیں آیا ہے، کوئی مذمتی بیان نہیں آیا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی حکومت میں ایک آدمی جو عوام کو کسا ظلم کرتا ہے، جبر کرتا ہے، اور آپ کو اتنی جرت بھی نہیں ہوئی کہ آپ اس کے اوپر دو لفظ بھی بولیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟
یہ بات بالکل واضح کرنا چاہتا ہوں، نقیب اللہ کی شہادت، اس کی موت پاکستانی کی موت ہے، اس کی موت یہ پاکستانی تھا، اس نے اس ملک کے لیے قربانی دی، اور اس نقیب اللہ جو یہاں آیا اس نے اپنے قبیلے کا ایک نیا امپریشن دیا دنیا کو، جو الزامات نقیب اللہ نے اس کا تصور چینج کر دیا، لیکن آپ نے اس پھول جیسے بچے کو بھی اتنے ظلم کیا، اس کو شہید کیا۔ میں ایک اعلان کرتا ہوں، نمبر 1 ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن کا سپریم کورٹ کا سن رہی ہے، میں چیف جسٹس سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ باقاعدہ جسٹس کا JT بنا رہے، اور جوڈیشل کمیشن کے تو جو راو انوار انکاؤنٹرز کی اس سب کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، تاکہ قوم کے سامنے حقائق سامنے آ جائے۔ میں دوسرا مطالبہ کرتا ہوں، میں مطالبہ یہ بھی کرتا ہوں، سڑک میں اس وقت بحث ہو رہی ہے قانون سازی پہ کہ جو زینب اور آسمہ اور دوسرے نقیب اللہ اور جو مقصود اس قسم کے جو مرڈر ہوئے ہیں، یہ کلم دہشتگردی ہے، بہت بڑی دہشتگردی ہے۔ میں آپ سے چاہتا ہوں، آپ سے میں پوچھتا ہوں، کیا ایسے لوگوں کو سیام پانسی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھ رہے پوری پاکستان مطالبہ کر رہی ہے کہ قانون میں امینڈمنٹ لانے چاہیے اور راو انوار کو چوک پہ کھڑا کر کے اس کو پھانسی دینے چاہیے، تاکہ آئندہ کوئی جرات نہ کر سکے۔ میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے MLAs اور ہم اپنی اسمبلی سے بھی انشاءاللہ اس آواز اٹھائیں گے کہ اس کو پھانسی دی جائے۔ ہم نے صوبائی اسمبلی سے قرارداد پاس کیا ہے، تمام میں خود مجھے پتہ چلا تو میں ایک جلسے میں جا رہا تھا، میں اپنے علاقے میں جلسہ تھا، جب میں نے ادھر بات کی تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو کہ جس کے جذبات کا مجھے اس وقت اس کے جو جذبات تھی وہ میں نے محسوس کی۔ مجھے اپنے لوگوں نے کہا، مجھے اپنے صوابی سے، پشاور سے، خیبر پختونخوا سے اپنے عوام نے کہا کہ تمہیں جانا چاہیے۔ میں آپ کے لیے خیبر پختونخوا کا پیغام لے کے آیا ہوں، آپ